السلام علیکم ورحمۃ اللہ خان، ایک بار پھر آپ کے سامنے موجود ہے۔ آج دو موضوعات پہ بات کریں گے، برطانوی پارلیمنٹ اور مسئلہ کشمیر، اور اس کے علاوہ بات کریں گے انڈین سفیر پر بھی پابندی لگائی جائے، برطانوی پارلیمنٹ کا مطالبہ۔ مریم نواز نے اپنے ابو کے ساتھ کیا اس پر معمولی سی بات کریں گے، لیکن تفصیل میں جاتے ہیں کہ آج کل جو اہمیت پاکستان کی دنیا کی عالمی منظرنامے میں موجود ہے اور انتہائی زیادہ ہے اہمیت پاکستان کی، اور خاص کر یعنی اس وقت آپ دیکھیں کہ پہلے پاکستان کا اس قسم کا کردار تھا کہ اپنے لیڈر میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے نواز شریف تھا، جو کہ یعنی ہماری جو پالیسیاں چلتی تھی، اور وزیر اعظم جو تھا اس وقت وہ ایک کرپٹ شخص تھا۔ اب آپ کے پاس کلین اور نیٹ آدمی آیا ہوا ہے، تو یہ نہ کسی کا لحاظ کرتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا، اور ہر مسئلے میں پاکستان کو فوقیت دیتا ہے۔ اپنے ذاتی مسائل کی طرف اس کا کوئی دھیان نہیں ہے، نہ اس قسم کا سیلفشنس میں موجود ہے۔ تو اس کا فرق دیکھیے کہ جو بھی آج مسئلہ ہو رہا ہے تو پاکستان اس میں بات کر رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا۔ یعنی پہلے تو پاکستان کی حیثیت یہ تھی کہ اگر کبھی کوئی بات کر بھی لیتا تو دوسرے شٹ اپ کی کال دیتے تھے، پاکستان خاموش ہو جاتا تھا۔ یہ تھی پاکستان کی پہلی حیثیت آج سے 3 سال پہلے۔ اور آج کے پاکستان کو دیکھتی ہے کہ ہر دنیا کا ہر ملک پاکستان کی طرف نظریں دوڑا رہا ہے کہ پاکستان کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یعنی ابھی آپ دیکھ لیں عالمی منظرنامے میں چائنا اور امریکہ کا مسئلہ ہے، تو عمران خان نے کل کیا بیان دیا کہ دونوں کو دنیا کے لیے مثبت تجاویز دینی چاہیے، اور یہ خواہ مخواہ کی لڑائی کو بند کرنا ہوگا دونوں کو۔ اب یعنی اس زمرے میں جب آپ سوچتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے جو ادا کیا گیا ہے، یہ تو بڑے بڑے پاکستان کا تو کیا دنیا کے بڑے بڑے لیڈر نہیں کر سکتے، لیکن اس شخص نے پریکٹیکلی یہ بیان دیا انٹرویو میں۔ یہ ایک انگلش جریدے کو انٹرویو دے رہے تھے، تو اس میں اس نے یہ بات جو کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے والا پاکستان، اب فرق ہم جانتے ہیں کہ کیا ہماری کوئی حیثیت تھی؟ پہلے تو کچھ نہیں تھی۔ وہ آپ خود دیکھتے ہیں کہ چیٹ پڑھ کے اوباما کے سامنے تو اس ملک کا کیا حیثیت ہوگا، اور آج دیکھیے کہ آپ کا حیثیت کیا ہے۔ یعنی کہ دنیا کے ہر مسئلے میں، اور یہاں یہ بیان کہ ہم اپنے یعنی خارجہ پالیسی کے جو ہماری ایک تسلسل تھا اس پر ہم ریویو کر رہے ہیں۔ یعنی جیسے امریکہ نے کہا کہ ہم پاکستان کے متعلق اپنے پالیسی میں ریویو کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے عمران خان نے یہ کہا تھا خود کہ ہم ریویو کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے، جب ہم تو بغیر اس کے اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، اور آج دیکھیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور دوسری یہ ہوتا ہے فرق لیڈرشپ کا۔ میرا مقصد اس بیان سے صرف یہ ہے کہ اس وقت میں مانتا ہوں پاکستان میں مشکلات ہے، اور اس مشکلات کو کتنی دفعہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو وہ وجوہات تو صاف ظاہر ہے، آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی، کہ یہ تو پہلے حکومتوں کا کیا درا ہے، اور انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان کو وہ میجارٹی تو ملی نہیں کہ وہ ایک دن میں یہ سب کچھ حل کر دیتا ہے۔ اس کے لیے تو اور اس کو 5-10 سال چاہیے انشاءاللہ۔ تو یہ ملک یعنی یہاں وہی بات ہوگی کہ پاکستان کے فیصلوں میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، تو اس طرف ہی جا رہا ہے مسئلہ، اس طرف ہی بڑھ رہا ہے کہ اگر آپ یعنی وزیر اعظم یہ کہہ سکتا ہے کہ کشمیر یعنی چائنا اور امریکہ کو سوچ کر قدم اٹھانے چاہیے، یہ مہازاری ختم کرنی چاہیے، دنیا کا اس میں فائدہ نہیں ہو رہا، تو اس لیے اس کو ذرا فی الوقت اس کو ٹال دیں اس مسئلے کو، اور دنیا کے لیے اچائی کا سوچیں۔ یعنی یہ خیالات اس شخص کے، اور یہ اس قسم کا بیان دینا، یہ کہ ہمارے کسی اور پاکستانی لیڈرشپ میں یہ قوت ہو نہیں سکتی، کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد ہے صرف کرپشن کرنا، اور یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ تو کرپشن کا ہے ہی نہیں۔ تو ان لوگوں کا آپ عزت بھی دیکھ لیں کہ ابھی برطانیہ میں کسی گلی کوچے میں بھی نظر آتے ہیں تو لوگ آواز نکالتے ہیں کہ چور چور، پورا ٹبر چور جی۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ برطانوی پارلیمنٹ میں جو مسئلہ کشمیر پر بات ہوئی ہے بہت ہی، اور اس میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ اس ظالم حکومت نے، انڈین ظالم حکومت نے، اور خاص کر مودی کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ 95,000 کشمیری شہید ہو گئے ہیں۔ علی گیلانی کا نام بڑے احترام کے ساتھ، سعید علی گیلانی کا نام بڑے احترام سے لیا گیا، اور مودی کا نام بڑے حقارت سے لیا گیا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کی لیڈرشپ کی وجہ ہے۔ اور اب آپ کو معلوم ہے کہ چینی سفیر پر پارلیمنٹ میں، UK پارلیمنٹ میں جو پابندی لگی ہے،
تو اسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئے لوگوں نے کہا کہ اگر چینی سفیر پر پارلیمنٹ میں پابندی لگ سکتے یو کے تو یعنی کہ وہ جو حقوق کی بات ہوتی ہے نا دنیا عالمی حقوق کی، اس کے تناظر میں، تو پھر وہیں جو ممبر پارلیمنٹس تھے کتنے زیادہ، انہوں نے یہی بیان دیا کہ انڈین سفیر پر بھی پابندی لگائی جائے، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ بڑا دہشت گرد تو مودی ہے۔ یہ حال کس نے اس کا بنا دیا؟ یہ عمران خان نے بنا دیا، دنیا کے سامنے اس کو ننگا کر دیا کہ آج تک آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ بہت بڑی ڈیموکریسی، اس ڈیموکریسی میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، خصوصاً کشمیر کو ایک بہت بڑا جیل بنا دیا گیا، دنیا کا سب سے بڑا جیل ہے، اور 2 سال سے لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اب جب یہ گیا ہے امریکہ، مودی، اس کا کیا حال ہو رہا ہے؟ لوگ اس کے سامنے کتنے مظاہرے کر رہے ہیں، کتنی بے عزتی کر رہے ہیں۔ اب دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ یعنی انڈیا کو مجبور کرنا ہوگا، اور اس کے لیے انشاءاللہ حالات و واقعات بھی ایسے بن رہے ہیں کہ انڈیا مزید کشمیر پر اپنا یعنی تسلط برقرار نہیں سکے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت بڑا انقلاب آ چکا ہے پاکستان میں اور کشمیر کی آزادی کے لیے، یہ آپ کو کچھ ہفتوں مہینوں میں پتہ چل جائے گا۔ دوسری طرف یعنی بات کرتے ہیں کرکٹ بورڈ جو ہے برطانیہ کا، اس نے خود کلم کل اعلان کر دیا کہ ہمارے کھلاڑیوں کو تو کبھی پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کوئی تھریٹ نہیں ہوا، ہم سے پوچھے بغیر حکومت نے یہ دورہ ملتوی کر دیا جو اچھی نہیں ہے۔ اور جو کھلاڑی ہے برطانوی وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم تو ہر وقت کبھی پاکستان میں کوئی بھی میچ ہو تو ہم جاتے ہیں، یعنی پی ایس ایل میں جاتے ہیں، تو ہمیں تو کبھی تھریٹ نہیں ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ کس نے کیا؟ اب اس میں پورا انڈیا ننگا ہو گیا کہ یہ جو نیوزی لینڈ کا ٹیم باہر گیا واپس گیا تھا، اس میں کن کی شرارت تھی، کن کی سازش تھی، وہ سب کچھ منظر عام پر آ چکا ہے کہ یہ انڈیا اس کے پیچھے تھا۔ اب لیکن مسئلہ یہ کہ میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ نئے پاکستان اور پرانے پاکستان میں ہمیں فرق کرنا ہوگا کہ بوسیدہ جو ہمارا پاکستان تھا اس سے پہلے، پرانا پاکستان، اور اب کے پاکستان میں اب دیکھ لیں کہ دنیا سے بات کیسے منوائی جاتی ہے؟ زبردستی سے، کیونکہ کوئی چوری نہیں ہے، چکاری نہیں ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے۔ اور پہلے ہمارے جو لیڈران تھے وہ تو ان لوگوں کے سامنے آنکھیں اٹھا کر بات بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں نیا پاکستان۔ اب نئے پاکستان سے لوگ کیا مقاصد لیتے ہیں کہ نہر و شہد کی دودھ بہہ رہی ہوں تو اس کو ہم نیا پاکستان کہیں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ عزت اور انسان، نفس عزت بھی کوئی چیز ہوتے ہیں انسان کے لیے، تو وہ انشاءاللہ پاکستانیوں کو حاصل ہو چکا ہے۔ اچھا، کل مریم نواز نے ایک بیان دیا کہ میں نواز یعنی کہ اس نے صاف کہہ دیا کہ میں اپنے باپ کے گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ مقصد اس کا یہ تھا، اس سے جب سوال کیا گیا تھا کہ جب آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی گئی تو آپ کا کیا خیال تھا، تو اس نے کہا شکر ہے میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی، یعنی میرا والد شامل تھا اس گناہ میں، یعنی پاکستانی آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کو وہ گناہ سمجھتی ہے۔ اب ایسے خاتون کے دروازے پاکستانی سیاست میں بند نہیں کی جائے تو اور کیا ہوگا؟ اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے ایسے ہی جیل جانا ہے، تو جیل تو انہوں نے جانا ہے۔ یہ ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں، ان کے اعصاب نے جواب دے دیا ہے، یہ مزید آگے نہیں چل سکتے۔ تو اب کیا ہم یہ بھی آپ دیکھیں، پوری دنیا کو دیکھ لیں کہ جتنے نشریاتی ادارے ہیں، جتنا میڈیا ہے، وہ عمران خان کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں انٹرویو دے، یہ دوسرے طرف سے دوسری سفارش کرتے ہیں۔ تو آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جب نواز شریف کی پوری عمر کی انٹرویوز نکال کے دیکھیں اور عمران خان کا 1 ہفتے کا جو یہ گزرا ہے اس کے، تو اتنے تو اس نے پوری عمر میں نہیں دی۔ یہی حال زرداری صاحب کا ہے، اور مشرف صاحب کو بھی، یعنی وہ کو تو بہت زیادہ یعنی راسگو شخص تھا، بات بھی کر سکتا تھا اور جواب بھی دے سکتا تھا، لیکن اس کو بھی بہت جلدی عمران خان نے کراس کر دیا نا۔ اس کا ٹینیور تو 9 سال تھا اور عمران خان تو ابھی 3 سال ہو گئے، لیکن اس نے مشرف کو بھی کراس کر دیا۔ یہ ہوتا ہے لیڈرشپ کے کرزماتی طاقت جو ہوتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ۔ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمارا جو اس وقت عزت بن رہا ہے دنیا میں، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ پاکستان کی اہمیت دنیا میں کتنی بڑھ رہی ہے؟ آپ نے دیکھ لیا ترکی نے جو کل بیان دیا کہ مسئلہ کشمیر کے اوپر، کہ اس کو ہم اپنا اندرونی مسئلہ سمجھتے ہیں، اور وہ بھی اقوام متحدہ کے فورم پر جو آج تک کوئی نہیں اٹھا سکا۔ تو یہ کس لیے؟
یہ سب کچھ کر رہا ہے کون؟ آپ کا کپتان۔ تو بس اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اس ویڈیو کو، تاکہ عام لوگوں تک میری بات پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔